پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ٹاٹ کا تھا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک رات اس ٹاٹ کے بستر کو دوہرا کر دیا، یعنی اس بستر کی 2 تہیں لگا دیں، جس کی وجہ سے بستر ذرا نرم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور بستر پر بیٹھ گئے تو دیکھا کہ بستر نرم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حفصہ، تو نے میرے بستر کے ساتھ یہ کیا کیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو دوہرا کر دیا، یعنی اس کی ایک اور تہ لگا دی ہے تاکہ یہ ذرا نرم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے سامنے رات کو جاگنے والا بندہ ہوں، اس بستر کی نرمی مجھے رات کو جاگنے سے روک دے گی، اس لیے یہ بستر جیسے پہلے تھا اس کو ویسے ہی کر دو، مجھے نرم و نازک بستر پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک عورت آئی اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھٹی پرانی رضائی ہے، تو عورت فوراً اپنے گھر گئی اور اس نے ایک نئی رضائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ رضائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نئی رضائی ہے جو ہماری پڑوسن انصاری عورت نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ نئی رضائی پھولدار تھی، اس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس کو واپس کر دو، مجھے اپنی پرانی رضائی ہی پسند ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اسے رہنے دیتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اپنے رب کی، مجھے میرے رب نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو میں احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دوں، مگر میں نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ عائشہ، اسے واپس کر دو، یہ نئی رضائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ معزز ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو پسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر ایسی ایسی حکمت ہے کہ سائنسدانوں نے ان سنتوں کے اوپر ریسرچ اور تحقیق کی تو نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کے بعد ایسی بات کہی کہ آپ بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو سنتیں اختیار فرمائی تھیں اور ان سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، سائنس آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان احکامات کو درست تسلیم کر رہی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سونے سے قبل وضو کرنے کا حکم دیا تو وہیں نماز سے قبل دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بھی موجود ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل اور معدے کے خطرناک امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ اس جھاڑ لینے کا مقصد بستر کو کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن آج کی جدید سائنسی تحقیق میں جو انکشاف ہوا ہے، جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔
اور بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو بچاؤ کی تمام تدابیر بتا دی تھیں۔ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کے جسم میں 24 گھنٹے میٹابولزم کا عمل جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہر سیکنڈ میں لاکھوں نئے سیلز بنتے ہیں اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران ٹوٹنے والے سیلز بستر پر ہی گر جاتے ہیں اور انتہائی چھوٹے ہونے کی وجہ سے انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ اگر ہم بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر بہت ساری خطرناک بیماریوں کا موجب بنتے ہیں۔ اور جدید میڈیکل سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلز کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 مرتبہ جھاڑنا بہت ضروری ہے اور اس سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس ضمن میں جدید میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل صحیح اور بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور سونے کے دوران بھی خون کی سپلائی جسم کو بہترین انداز میں ہوتی ہے، جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے معدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے اور اسے رات کے وقت کھائی جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بیدار ہونے پر خود کو تر و تازہ اور فریش محسوس کرتا ہے اور معدے میں تیزابیت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔